بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سامعین مکرم، گزشتہ سے پیوستہ ہماری گفتگو ادب و آداب کے متعلق جاری ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے آداب اور اس کے مظاہر کے متعلق تفصیلی گفتگو کی۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تھا، جس ضمن میں ہم نے 3 بنیادی آداب کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ ادب ہے کہ اس ہستی پر ایمان لایا جائے اور اللہ حضر الجلال کے ہاں اس ہستی کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو پہچانا جائے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اس عظیم المرتبت ہستی کی ہر بات کی تصدیق کی جائے، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اور تعظیم اور تبجیل کی جائے، آپ کے احترام میں ادنا بھی کمی نہ ہو۔ آج کی مجلس میں ہم 2 بڑے ہی مہم آداب کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کو پڑھا بھی جائے اور اسے بیان بھی کیا جائے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَإِذَا كَانَتْ سَعَادَةُ الْعَبْدِ فِي الدَّارَيْنِ معلقة بهدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ مومن کی سعادت اور خوشبختی دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ معلق ہے، تو پھر فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَن نَصَحَ نَفْسَهُ وَأَحَبَّ نَجَاتَهَا وَسَعَادَتَهَا أَن يَعْرِفَ مِنْ هَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ وَشَأْنِهِ۔ تو پھر ہر شخص پر واجب ہے جو اپنے آپ کو سعادت دینا چاہتا ہے اور دنیا کے جھنجھٹوں سے اور اخروی پریشانیوں سے نجات دلانا چاہتا ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پہچانے، آپ کی شان اور عظمت کو پہچانے، اور ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے بعد ان کے متبعین کی صف میں شامل ہو جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ کو پسند کرنے والا۔ اور لوگوں کو اللہ ذوالجلال نے جیسے جیسے توفیق دی،
کچھ لوگ تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت یہی سمجھتے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اتباع اور اطاعت ممکن ہو سکتی، اور کچھ لوگ محروم بھی ہیں، اور کچھ لوگ تھوڑا وقت نکالتے ہیں۔ کاش کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے یہ کتنی بڑی سعادت ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے بھی معترف ہوں، آپ کی شان کے بھی معترف۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ذات کے اعتبار سے اور تخلیقی اور اخلاقی صفات کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفع اور اسما ہستی ہیں، تو پھر اس ہستی کا تعارف بھی ہر ایک کو آنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال نے اس مبارک ہستی کو جس طرح ذات کے اعتبار سے مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اگر اس ہستی کے ناموں پر غور کیا جائے تو اللہ عز و جلال نے اپنے محبوب کے نام بھی بے مثال بنائے ہیں مخلوق میں سے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 3339، اور صحیح مسلم کی روایت ہے 6058، اور جامع ترمذی کی روایت ہے 2840، اور صحیح الجامع کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وہ احمد، اور احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، اور میرا نام الماحی بھی ہے، میری وجہ سے اللہ عز و جلال نے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں الحاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، کہ قیامت کے دن پوری کائنات کو میرے پاس جمع کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں العاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے محمد، احمد، الماحی، الحاشر، العاقب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں، صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت 2355، اس میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء، ہمیں اپنے نام بیان کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے فرمایا، انا محمد و احمد والمقفی، انا محمد و احمد والمقفی والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ ونبی الملاحم۔ میرا نام محمد، احمد اور المقفی بھی ہے، نبی التوبہ بھی ہے، توبہ کا نبی، نبی الرحمہ، رحمت والا نبی، نبی الملاحم،
جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتا اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے غزوات والا نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا تذکرہ جو ان 2 حدیثوں میں ہوا ہے وہ 9 نام ہیں: محمد، احمد، الماحی، الحاشر، العاقب، المقفی، نبی التوبہ، نبی الرحمہ اور نبی الملاحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری کی ایک تیسری روایت ہے 2018۔ عطاء ابن یسار بیان کرتے ہیں: لقیت عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ فقلت له، میں نے درخواست کی، اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراہ، مجھے خبر دیجئے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیا بیان کیا گیا۔ فقال اجل، تو فرمانے لگے کیوں نہیں، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن، اللہ کی قسم جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں ہے، اسی طرح کی بعض صفات کا تذکرہ تورات میں بھی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا، ڈرانے والا اور امیین کی حفاظت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے بھی ہو اور رسول بھی ہو۔ وسمیتک المتوکل، اور میں نے آپ کا نام المتوکل رکھا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اعتماد کرنے والا، یقین کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح مخلوق میں سے بے مثال ہے، آپ کے ناموں پہ غور کریں تو ایک ایک نام اپنے اندر ایک بہت بڑا مفہوم اور ایک بہت بڑی حقیقت رکھتا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے اس بے مثال ہستی کو زندگی کے ہر زاویے سے ہی بے مثال بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے خود بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 1463، سلسلہ صحیحہ 1546، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وكان آخر من بشر بی عیسی بن مریم، انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے آخر میں میرے بارے میں اگر کسی نے خوشخبری دی ہے تو وہ عیسی بن مریم علیہ السلام ہے۔ صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت ہے 1468 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1571۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سرتاج ہوں اور اس پر میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن الدارمی کی روایت ہے 49،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زبان اقدس سے صحابہ کرام کو اپنی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام رسولوں کا قائد اور لیڈر ہوں اور اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرٌ، میں خاتم النبیین ہوں اور اس پر بھی فخر نہیں کرتا میں، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرٌ، میں ہی سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا اور میری ہی سفارش کو سب سے پہلے قبول کیا جائے گا، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جو ایک بڑا ہی خوبصورت قصہ نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قلت لرسول اللہ، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور پھر آپ کو یقین ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اتانی ملکانی وانا ببعض بطحاء مکہ، میں مکہ کی وادی میں تھا تو میرے پاس دو فرشتے تشریف لائے، فوقع احدهما على الارض وكان الاخر بين السماء والارض، ان دونوں میں سے ایک تو زمین پہ آیا اور دوسرا آسمان و زمین کے درمیان تھا۔ فقال احدهما لصاحبه اهو هو، ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا کیا یہ وہی ہستی ہے؟ قال نعم، اس نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہستی ہے۔ قال فزنه برجل، اچھا اس ہستی کو ایک شخص کے ساتھ وزن کیجئے۔ فوزنت به، فوزنته، جب میرا وزن کیا گیا تو میں اس سے بھاری نکلا۔ ثم قال فزنه بعشرة، اچھا 10 لوگوں کے ساتھ اس ہستی کا وزن کیجئے۔ فوزنت بهم ورجحتهم، 10 لوگوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو پھر بھی میں بھاری نکلا۔ ثم قال زنه ب100، تو ایک فرشتے نے کہا اس ہستی کو 100 لوگوں کے ساتھ وزن کیجئے۔ فوزنت بهم فرجحتهم، تو 100 کے مقابلے میں بھی میں بھاری نکلا۔ قال زنه ب1000، اچھا 1000 لوگوں کے ساتھ اس ہستی کا وزن کیجئے۔ فوزنت بهم فرجحتهم، میں 1000 کے مقابلے میں بھی بھاری نکلا۔ کأنی انظر الیہم ینتصرون علی من خفة المیزان، میں دیکھ رہا تھا جب وزن ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کہیں میرے اوپر نہ گر جائیں جب ان کا وزن ہو رہا تھا۔ قال فقال احدهما لصاحبی لو وزنته بأمته لرجحها، تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا اگر پوری امت کے ساتھ اس ہستی کا وزن تم کرو تو یہ پوری امت سے بھی بھاری نکلیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قصہ بیان کر کے اس حقیقت کو واضح کیا کہ اللہ ذو الجلال نے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وزن کر کے بھی دکھلا دیا کہ پوری کائنات کے مقابلے میں اسی ہستی کا وزن ہے، اور جب اس ہستی کی بات آ جائے تو پوری کائنات کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔
آپ کی فضیلت کے بعد اگر آپ کے خصائص کی طرف توجہ کی جائے تو 1,24,000 پیغمبروں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصائص عطا کیے گئے وہ کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصائص کو خود بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 335 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 521۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں مجھ سے پہلے یہ کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری پہلی خصوصیت یہ ہے 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہوتا ہے اس کے دل میں میرا رعب اللہ عز و جلال ڈال دیتے۔ وجعلت لی الارض مسجدا، اور پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری امت میں سے جس کو بھی نماز کا وقت جہاں بھی ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگ عبادت کے لیے جو جگہ خاص کی گئی ہوتی وہاں ہی نماز پڑھتے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، تیسری خصوصیت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، چوتھی خصوصیت یہ ہے قیامت کے دن کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا، لیکن شفاعت یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے عطا کی گئی۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، انبیاء میں سے کسی نبی کو کسی قوم کے لیے خاص بھجوایا جاتا، کسی خاص قوم کی طرف بھجوایا جاتا، کسی علاقے کی طرف بھیجا جاتا، لیکن اللہ ذو الجلال نے میری بعثت کو پوری کائنات کے لیے مقرر کیا ہے، مجھے پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 5 خصوصیات اس روایت میں گنوائی ہیں، ایک دوسری روایت جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 3939، اور مسند امام احمد کی روایت ہے 763، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی خصوصیت کا تذکرہ کیا ہے اعطیت مفاتیح الارض، زمین کی چابیاں مجھے عطا کی گئی ہیں، اور اللہ عز و جلال نے انہیں فتح یاب کیا۔ اور 7ویں خصوصیت بیان کرتے فرمایا وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طُهُورًا، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طُهُورًا، اور مٹی کو میرے لیے پاک کر دیا گیا ہے۔ اور 8ویں خصوصیت کو بیان کرتے فرمایا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ، اور میری امت کو جملہ تمام امتوں میں سے بہترین امت بنا دیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ پیش کیے جو مسند امام احمد میں ہیں 9326، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ساتھ مجھے فضیلت دے دی گئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں تو آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اور یہ 9ویں خصوصیت ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے،
چند حروف اور چند الفاظ پر مشتمل مبارک کلمات آپ کی زبان اقدس ادا کرتی اور سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، میری 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ میرے ساتھ نبوت کا مبارک سلسلہ اختتام کو پہنچا، مجھے خاتم النبیین بنا دیا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 522 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1482، جس میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 11ویں خصوصیت کا بھی تذکرہ کیا. اعطیت هذه الآیات من آخر البقرہ من کنز تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے مجھے اللہ ذوالجلال نے جو خزانے عرش کے نیچے رکھے ہیں ان خزانوں میں سے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عطا کی. اس لیے تو حدیث کی الفاظ ہے من قرأ، جو شخص پڑھ لیتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات فی لیلۃ کفتہ، یہ آیتیں جو پڑھ لیتا ہے یہ اسے کافی ہو جاتی ہے رات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واصلہ بن اسقع روایت کرتے ہیں اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے 1480 اور مسند امام احمد میں ہے 17107. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 12ویں خصوصیت کا تذکرہ کیا اعطیت مکان التوراہ السبع الطوال، مجھے تورات کی جگہ پر اللہ ذوالجلال نے 7 لمبی صورتیں عطا کی. ومکان الزبور، اور 13ویں خصوصیت زبور کی جگہ پر اللہ ذوالجلال نے مجھے 100 صورتیں عطا کی، اور وہ صورتیں جن کی آیتیں 100 سے زائد ہیں. ومکان الانجیل المثانی، اور انجیل کی جگہ پر مجھے اللہ ذوالجلال نے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی اور المثانی عطا کی. وفضلت بالمفصل، اور مجھے فضیلت عطا کی گئی مفصل صورتوں کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے 5899 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 1467، اس میں ایک 16ویں خصوصیت کا تذکرہ کرتے فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے جس کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا وہ میں ہی ہوں گا. 17ویں خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے قیامت کے دن سفارش کرنے والا میں ہی ہوں گا اور میری ہی سفارش کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا. صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 1468، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1571. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں اللہ ذوالجلال کی تعریف کا جھنڈا ہوگا. اور 19ویں خصوصیت کا تذکرہ کرتے فرمایا آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی.
20ویں خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 2513 اور ابن حبان کی 6471، اعطیت الکوثر، مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا۔ بلکہ ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت 5928، انا فرطکم علی الحوض من ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا، میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا، اور جو بھی آئے گا حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور جس نے پی لیا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے میرے پاس کہ میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے ساتھی، جواب دیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے، انک لا تدری ما عملوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کون کون سے اعمال کیے، تو میں اس وقت کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 22ویں خصوصیت کا بھی تذکرہ کیا جو صحیح الجامع کی روایت میں ہے 1459، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1570، انا اول من یأخذ بحلقۃ باب الجنة فاعقها، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے کو سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دروازے کے اس زاویے کو لوں گا جس سے دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کے حلقے کو تھاموں گا اور میں ہی اسے کھولنے کی کوشش کروں گا، میں ہی اسے کھٹکھٹاؤں گا۔ بلکہ دوسری روایت میں تو واضح الفاظ ہے، انا اول من یقرع باب الجنہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں ہی کھٹکھٹاؤں گا۔ صحیح الجامع 1450، سلسلہ صحیحہ 1570۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 24ویں خصوصیت کا تذکرہ کیا، انا اول من یفتح انا اول من یفتح له باب الجنہ، میں ہی ہوں جس کا سب سے پہلے جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ صحیح الجامع 7118 اور سلسلہ صحیحہ 2411۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 25ویں خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، انا اول الناس یشفع فی الجنہ، میں ہی سب سے پہلے، انا اول الناس یشفع فی الجنہ، لوگوں کا جنت میں جانے کے لیے شفاعت کرنے والا سب سے پہلے میں ہی ہوں۔ صحیح الجامع کی روایت 1457، کتنی خوشخبری کی بات ہے، اور اس سے بڑی خوشخبری، اعطیت 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، مجھے اللہ ذوالجلال نے عطا کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ سلسلہ صحیحہ 1484۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ سلسلہ صحیحہ کی ہی روایت ہے 1484، فاستزدت ربی فزادنی مع کل واحد 70,000، میں نے اور مطالبہ کیا تو میرے مالک نے مجھے عطا کیا کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے۔ تو 4 ارب 90 کروڑ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چوتھا ادب ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے عام کیے جائیں، آپ کی سیرت کے تذکرے، آپ کے خصائص کے تذکرے، آپ کے فضائل کے تذکرے اور آپ کی مبارک صورت کے تذکرے۔ اللہ ذو الجلال نے اپنی مخلوق میں سے سب سے خوبصورت ذات کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک امتی کو اتنا تو درک ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح سیرت پوری کائنات سے اعلیٰ ہے تو آپ کی صورت بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ میں واقفیت تو حاصل کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صورت کیسی عطا کی تھی۔ آپ کے سر مبارک کا اگر تذکرہ پڑھا جائے تو صحیح الجامع کی روایت 4820، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2052، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان ضخم الہم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھاری اور متوازن سر عطا کیا تھا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ جامع ترمذی کے 3637، کان ضخم الرأس، آپ کا سر مبارک بڑا ہی مضبوط، متوازن بھی اور مضبوط بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے متعلق براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنی، آپ کے بال تھے جو آپ کے کانوں کی لو تک تھے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے شعرہ یضرب منکبی، کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یضرب منکبی، کندھوں کے برابر تھے۔ جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان شعرہ دون الجمہ، کندھوں تک پہنچے ہوئے سر کے بال تھے، وفوق الوفرہ، جمہ سے کم اور کانوں کی لو سے ذرا نیچے بال، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت 4817۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے تو جو بات نقل کی ہے وَكَانَ شَعْرُهُ رَجِلًا لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلَا سَبِطٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ گھنگریالے بال نہیں تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے کھڑے بال تھے، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3623۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال یوں تھے جیسے کنگھی کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی الفاظ پیش کیا کان رسول اللہ رجل الشعر۔ صحیح الجامع کی یہ روایت 4619 اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ رب تعالیٰ نے کیسے ان کو یونیک بال دیے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کنگھی کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے 3 طرح کے بال رکھے، کانوں کی لو کے برابر، کندھوں کے برابر اور کندھوں اور کانوں کی لو کے درمیان، جمہ، لمہ اور وفرہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کیفیت تو یہ تھی، سنن ابی داود کی روایت 4189، میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کرنا چاہتی تو میں کیا کرتی، کنت اذا اردت ان افرق رأس رسول اللہ صدعت الفرق من یافوخه وارسل ناصیته بین عینیہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کرتے وقت
میں آپ کی مانگ کے درمیان سے کنگھی داخل کرتی اور آپ کی مبارک پیشانی سے آدھے بال دائیں طرف اور آدھے بال بائیں طرف کر دیتے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت 720، كان يكسر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو تیل بھی لگایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے بالوں کو درست بھی کیا کرتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا ہے، جو صحیح بخاری میں ہے 3558، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کا سدل کیا کرتے، لٹکاتے۔ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور مشرک مانگ نکالتے اور اہل کتاب سدل کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ وہ اہل کتاب کی موافقت کرتے جب تک اس کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا جائے۔ ثم فرق رسول اللہ رأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنا شروع کی۔ ایک امتی کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں جیسے بال بنانے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے تو بال شدید سواد الشعر، سخت سیاہ بال تھے، لیکن بالوں میں سے کچھ بال سفید بھی تھے، جیسا کہ علاء ابن زیاد العدوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا ابا حمزہ سن ای الرجال هو یومئذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کس شخص کی طرح تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اشب الرجال، جس طرح ایک نوجوان کڑیل جوان ہوتا ہے، وہ احسنہ و اجملہ و الحمہ ما شانہ اللہ بالشیب، اور کس قدر خوبصورت اور خوبرو اور پروقار اور طاقتور انسان جیسے ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے ان سفید بالوں کی وجہ سے کوئی آپ کی خوبصورتی میں فرق نہیں ہوا۔ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی کے بالوں میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ ربیعہ فرماتے ہیں فَرَأَيْتُ شَعْرًا مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ فَسَأَلْتُ فَقِيلَ احْمَرَّ مِنَ الطِّيبِ۔ ربیعہ کہتے ہیں میں نے آپ کے بال کو دیکھا تو وہ سرخی مائل تھے، میں نے سوال کیا کہ یہ سرخ کیسے ہوئے؟ تو جواب ملا آپ خوشبو طیب استعمال کرتے تھے جس وجہ سے یہ کلر ہوا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات بیان کی ہے، جامع ترمذی کی روایت 3623، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ 60 سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، آپ 60 سال سے زائد عمر میں اللہ کے پاس گئے اور 20 بال بھی آپ کے سر مبارک اور داڑھی میں سفید نہیں تھے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت مزید اس ایک پہلو کو پیش کرتی ہے، ما عددت فی رأس رسول اللہ ولحیتہ الا 14 شعرة بیضاء، میں نے شمار کیا کہ 14 بال تھے جو آپ کے سر مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3359 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2344، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سر کے شروع کے چند بال جو تھے اور اس طرح داڑھی کے چند بال جب آپ تیل لگاتے تو نظر نہ آتے،
اگر آپ تیل نہ لگاتے تو پھر وہ سفید بال نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی بات شروع کریں تو جامع ترمذی کی روایت ہمیں بتاتی ہے 3623، سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں حسن الوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور انتہا درجے کا خوبصورت، جمیل دوائر الوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رعنائیاں کتنی خوبصورت تھیں۔ اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ بات کہہ دی کہ احسن الناس وجھا واحسنہ خلقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ کسی کا خوبصورت نہیں تھا اور نہ ہی اخلاق ان سے بڑھ کے کسی کا تھا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہی تعبیر کی ہے، ابن حبان کی روایت ہے 6286، ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كأنما الشمس تجري في وجهه، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا خوبصورت نہیں دیکھا، یوں محسوس ہوتا کہ آپ کے چہرہ انور میں سورج چل رہا ہے۔ اور ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے ربیع بنت معوذ بن عفراء سے کہا صفی لنا رسول اللہ، آپ وصف تو بیان کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سنن الدارمی کی روایت ہے 65، تو فرمانے لگی یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کو محسوس ہوتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحیح الجامع کی روایت 4739، كان اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے اس قدر چمک اور دمک پیدا ہوتی آپ کے چہرے انور پر جیسے محسوس ہوتا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اور ہند بنت حالہ تو بیان کرتی ہیں، المعجم الکبیر کی روایت ہے 17868، یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح روشن ہوتا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3359 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2344، ایک آدمی کہنے لگا وجہہ مثل السیف، ایک شخص کہنے لگا کہ وجہہ مثل السیف، آپ کا چہرہ انور تو تلوار جیسا تھا۔ قال لا بل كان مستدیرا مثل الشمس والقمر، تو کہا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سورج اور چاند کی طرح گلائی میں تھا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں كأن السائل اراد انه مثل السيف في الطول، ہو سکتا ہے کہ شاید سوال کرنے والے نے تلوار کی جو مشابہت بیان کی وہ لمبائی میں بیان کی، تو اسے یہ جواب دیا گیا کہ نہیں بلکہ چاند کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور گلائی میں تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ تلوار کی مثال اور تشبیہ اس کی چمک اور دمک کی وجہ سے دی گئی ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ رونق اور چمک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تھی، لیکن دونوں صفتوں کو جمع کرنے کے لیے گلائی کو بھی اور رونق اور چمک اور دمک کو اس لیے راوی نے شمس و قمر کے ساتھ تشبیہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ وہ رونق بھی تھی، وہ چمک بھی تھی اور وہ چاند کی طرح گلائی نما تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1624،
آخر نظرة نظرتها إلى رسول اللہ، میں نے جب آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور یہ وہ دن تھا کشف الستارہ یوم الاثنین، آپ نے پردے کو پیر کے دن ہٹایا، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، جیسا کہ مصحف کا ورقہ ہو، والناس خلف ابی بکر فی الصلاة، اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فاراد ان يتحرك فاشار الیہ ان اثبت والقى السجف ومات في آخر ذلك اليوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ ہٹایا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحرک کرنے لگے کہ پیچھے ہٹوں میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز کو جاری رکھو، پھر آپ نے پردہ لٹکا دیا اور اسی دن اللہ کے پاس چلے گئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں کہ یہ جمال کی کیفیت اور یہ صفاء الوجہ، یہ چہرے کی صفائی اور چمک اور دمک اس دن تھی جس دن آپ بیمار تھے اور اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور آپ کی صحت کی چمک دمک اور چہرے کی رونق اور رعنائی کیسے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر رنگ کے بارے میں دیکھیں تو سیدنا علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں کان ازہر اللون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنہری رنگ تھا، لیس بابیض امہق، بالکل دودھیا رنگ نہیں تھا، ولا آدم، بہت ہی زیادہ گندمی رنگ بھی نہیں تھا، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3623، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے 4619، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضہ، آپ کا رنگ اس قدر سفید تھا یوں محسوس ہوتا کہ آپ کو چاندی سے ڈھالا گیا ہے۔ کان اسمر اللون، جامع ترمذی میں یہ روایت بھی موجود ہے 1754 کہ آپ کا گندمی رنگ تھا، جسمہ ولحمہ اسمر الی البیاض، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ کا جسم مبارک اور گوشت وہ سفیدی کی طرف زیادہ غالب تھا، اگرچہ اس میں اللہ ذو الجلال نے گندمی رنگ بھی رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیتہ فی حلۃ حمراء فما رأیت شیئا احسن منہ، اور ایک روایت میں آتے لم ار مثلہ قبل ولا بعد، میں نے سرخ رنگ کے لباس میں دیکھا جس میں سفید دھاریاں بھی تھیں، میں نے دیکھا آج تک میں نے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، نہ اس سے پہلے نہ اس دن کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا تذکرہ پڑھیں تو ہمیں ادب المفرد کی روایت 1115 یہ بتاتی ہے کان مفاض الجبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک بڑی کشادہ تھی، اور آپ کی پلکوں کا تذکرہ پڑھے تو سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان اہدب اشفار العینین، لمبی پلکوں والے تھے، اور مبارک آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان اشکل العین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کس قدر خوبصورت تھی، اشکل العین، وہ سیاہ آنکھ جس کی سفیدی میں لمبے سرخ ڈورے ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی رعنائی کو پیش کر رہی ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں تو یہ الفاظ ہیں کان اکحل العینین، آپ کی آنکھیں سرمگی تھی، یوں لگتا تھا کہ آپ نے سرما لگایا ہوا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ حسن اور اس کا کمال جو عطا کیا یہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں عظیم العین، آپ کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، مشرب العین بحمرہ، اور آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں کچھ سرخی تھی، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3637۔ اور آپ کے رخسار مبارک کا تذکرہ اگر پڑھے تو سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کان اسیر الخدین، آپ کے رخسار کشادہ تھے۔ اور آپ کے منہ مبارک کے متعلق سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں 3359، صحیح مسلم 2339، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم، آپ کشادہ دہن تھے۔ اور ساتھ ہی آپ کے دانت مبارک کے متعلق براء ابن عازب بیان کرتے ہیں کان حسن الصغری، آپ کے سامنے کے خوبصورت دانت تھے، وحسن الضحک، اور جب آپ مسکراتے تو انتہائی یونیک لگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی مسکراہٹیں بھی بے مثال تھیں۔ آپ کی داڑھی کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان عظیم اللحیہ، کہ آپ کی بڑی داڑھی تھی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4820، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2052۔ اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان کس اللحیہ، آپ کی گھنی داڑھی تھی۔ اور جابر بن سمرہ صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں 3359، اور صحیح مسلم میں 2339، کان کثیر شعر اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک کے زیادہ بال تھے، بلکہ حدیث کی الفاظ ہیں ملأت لحیته ما بین هذه الى هذه قد ملأت نحره، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک آپ کی داڑھی مبارک کے بالوں نے بھرا ہوا تھا، ڈھانپا ہوا تھا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بھی بیان کی کہ باوجود اس کے کہ آپ کی بڑی اور گھنی داڑھی تھی، زیادہ بال تھے، لیکن کان ضخم اللحیہ، بڑی ہی متوازن داڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے بارے میں براء ابن عازب نے رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے بعید ما بین المنکبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں میں اللہ ذوالجلال نے کیسی خوبصورت رکھی تھی کہ آپ کے چوڑے کندھے تھے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اذا وضع رداءه عن منکبی، آپ کی چادر جب آپ کے کندھوں سے پیچھے ہٹتی تو یوں محسوس ہوتا کہ انہ سبیکۃ فضہ، جیسے کہ چاندی کی ڈلی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اللہ نے عطا کی تھی، اور وہ یہ تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے 3359، کہ آپ کے دو مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَ وَلَوْنُهَا لَوْنُ جَسَدِ، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کے پاس مہر نبوت دیکھی جو کبوتری کے انڈے کی طرح تھی، لیکن اس کا رنگ جسم کی طرح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ موقع بھی فراہم کیا کہ وہ دیکھ سکیں۔ عبداللہ ابن سرجس بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت 2346، رأیت النبی وأکلت معه خبزا ولحما، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے آپ کے ساتھ گوشت روٹی کھایا۔ ثم درت خلفه، پھر میں نے گھوم کے آپ کے پیچھے سے دیکھا، فنظرت الى خاتم النبوة بین کتفیہ عند ناغض کتفہ اليسرى، بائیں کندھے کی بلندی پر یا اس پتلی ہڈی پر جو کندھے کے کنارے پہ ہوتی ہے،
وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ذو الجلال نے مہر نبوت کی جگہ بنائی، جو کبوتری کے انڈے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوؤں کا تذکرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کان شبیح الذراعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو دراز بھی تھے، چوڑے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھرے ہوئے تھے، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2095۔ آپ کے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ کریں تو صحیح مسلم کی روایت ہے 2339۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف نکلے، میں بھی ساتھ تھا، بچوں نے آپ کا استقبال کیا تو آپ اپنے مبارک ہاتھ سے ان کے رخساروں کو تھپتھپا رہے تھے ایک ایک کر کے۔ جب میرے چہرے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی عجیب خوشبو محسوس کی، کأنما اخرجها من جؤنۃ عطار، یوں محسوس ہوا کہ عطر فروش کے ڈبے سے یہ ہاتھ نکال کے میرے رخسار پہ رکھا۔ آپ کی مبارک ہتھیلیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کان شسن الکفین والقدمین، آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے پرگوشت اور بڑے ہی مضبوط تھے، جیسے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3637۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کے پاس جب جبریل امین تشریف لائے اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں پکڑا اور لٹا کے آپ کے سینہ اطہر کو کھولا اور پھر وہاں سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکالا اور پھر دوبارہ جو ہے اسے سونے کے تسمے دل کو نکال کے سونے کے تھال میں رکھا اور زمزم کے پانی سے اسے دھویا، پھر اسے اسی طرح واپس اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ بچے دوڑ کے والدہ کے پاس آئے، جو آ کے یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید یہ تکلیف پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سن کر لوگ وہاں پہنچے، وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ، آپ کا رنگ تو بدلا ہوا تھا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر میں اسی طرح ان سٹیچز کے آثار بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 162۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بیان کیا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان طویل المسربہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی۔ آپ کے قدم مبارک کے متعلق براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یطأ بقدمہ جمیعا، آپ بڑی مضبوطی سے پورا پاؤں زمین پہ لگاتے، لیس لها اخمص یقبل جمیعا ویدبر جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کا نچلا حصہ جو تلوا تھا وہ زمین پہ ساتھ نہیں لگتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی زمین پہ قدم رکھتے تو آپ جب بھی کسی کی طرف دیکھتے تو اچھے طریقے سے یقبل جمیعا ویدبر جمیعا، یا تو آگے کو پورا پاؤں رکھتے، اسی طرح اگر پاؤں کو دوسری طرف لے جانا ہوتا تو بڑی مضبوطی کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ پاؤں کو زمین پر جما دیتے۔ آپ کی مبارک ایڑیوں کے متعلق جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3359 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2339، کان منحوس العاقبین، تھوڑے گوشت والی ایڑیاں تھیں اور بہت ہی خوبصورت، اور جب آپ چلتے کان اذا مشى کانہ یتوکا، یوں محسوس ہوتا کہ آپ کسی چیز پر ٹیک لگا کے چل رہے ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3623۔
اور سیدنا علی بن ابی طالب تو فرماتے ہیں اذا مشى تکفأ تکفؤا، آپ آگے کی طرف جھکتے ہوئے تیزی سے چلا کرتے، كأنما انحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا، یوں محسوس ہوتا کہ آپ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ آپ جب التفات کرتے تو پھر آپ اپنے آپ کو التفات کرتے وقت اس طرف پوری توجہ کے ساتھ التفات کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تیزی سے چلتے، یوں محسوس ہوتا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے سے سکڑتی جا رہی ہے۔ كان لا يلتفت وراءه اذا مشى، جب آپ چلتے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ صحیح الجامع 4870۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ ہوتے تو صحیح الجامع کی روایت 4787، كان اذا مشى مشى اصحابه امامه، تو صحابہ آگے چلتے، وتركوا ظهره للملائکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ ذوالجلال نے فرشتے ان کے پیچھے رکھے ہوئے تھے کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی حفاظت کرے۔ آپ کے قد مبارک کے متعلق بھی براء ابن عازب بیان کرتے ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، آپ کا درمیانہ قد تھا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وهو الى الطول اقرب، نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ قد تھا جو لمبائی کی طرف زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے کے بارے میں سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ان عرقه اللؤلؤ، پسینہ جب آپ کے جسد اطہر سے نکلتا تو یوں محسوس ہوتا کہ موتی جھڑ رہے ہیں۔ صحیح الجامع 4798۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَنْبَرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِّنْ عَرَقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری 1872، کہ میں نے آج تک نہ تو اتنی خوشبو عنبر میں اور نہ ہی کستوری میں پائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کی ہڈیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ ذوالجلال نے جسم کی ہڈیوں اور جوڑوں کی ترتیب بنائی تھی، سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ انا ضخم الکرادیس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے جوڑ مضبوط بھی تھے اور چوڑے بھی تھے۔ جامع ترمذی 3637۔ اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے چند الفاظ میں آپ کی پوری شخصیت کا ایک خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھ نے ایسا حسین آج تک نہیں دیکھا، اور ایسا جمیل جو ہے کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ہر عیب سے آپ کو پاک کیا ہے اور اسی طرح پیدا کیا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی مشیت نے جیسا چاہا کمال کی یہ تخلیق کی ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 3623، لم ار بعدہ شبہا لہ انزل علیہ وہو ابن 40، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شبیہ بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ 40 سال کے تھے جب آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی آپ جیسا نہیں دیکھا۔ جامع ترمذی 3637۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح سیرت بے مثال ہے، آپ کی صورت بھی بے مثال ہے۔
آپ کا ایک پانچواں ادب ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 16، صحیح مسلم کی روایت ہے 163، کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین خصلتیں جس شخص کو نصیب ہو جائیں وہ ایمان کی لذت و حلاوت اور مٹھاس کو پا لیتا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی آ جائے۔ اور صحیح بخاری کی روایت 3688 اور صحیح مسلم کی روایت 2639، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہا تیاری تو کچھ نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ فرمایا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی بھی چیز سے اتنی ہمیں خوشی نہیں ملی جتنی اس بات پہ ملی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے۔ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا بحبی ایاہم، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے ان جیسے اعمال نہیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، محبت اللہ بل محبت اللہ ورسولہ من اعظم واجبات الایمان، ایمان کے واجبات میں سے سب سے بڑا واجب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کی جائے۔ وَأَكْبَرُ أُصُولِهِ وَأَجَلُّ قَوَاعِدِهِ، ایمان کے سب سے بڑے اصول اور اس کے جلیل القدر قواعد میں سے یہ ہے، بلکہ بل اصل کل عمل من اعمال الایمان، بلکہ ایمانیات میں سے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب سے زیادہ اپنے دل میں پیدا کرے اور پھر عمل سے ثابت کرے، اور یہی انسان کے خوبصورت ایمان کی دلیل بھی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وبالجملہ اصل المحبہ المیل الی ما یوافق المحب، اصل محبت یہ ہے کہ محبوب نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، اس کی طرف انسان میلان کرے، اور انسان کو جو لذت نصیب ہوتی ہے، جس طرح انسان محبوب کی شکل و صورت کو دیکھ کر، اس کی آواز کو سن کر اور اس کے پسند کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ایک مومن محب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات پر مشتمل احادیث سے محبت ہونی چاہیے، آپ کی سیرت سے محبت ہونی چاہیے، اور آپ کی صورت سے محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی محبت کا معیار پیش کر دیا، فرمایا کہ ہر انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی چاہیے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6632، بلکہ فرمایا اپنے والد اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت کرنی چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 13 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 7084۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پوری کائنات سے زیادہ محبت میرے ساتھ ہو، صحیح مسلم کی روایت ہے 44، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اہل و عیال، اپنے مال و دولت اور پوری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیف کان حبکم لرسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کیسے تھی، تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وامہاتنا ومن الماء البارد على الظما، اللہ کی قسم وہ ہمیں ہمارے مال و دولت سے، ہماری اولادوں سے، ہماری ماؤں سے اور
سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 2832، من اشد امتی لحب ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالی، سب سے زیادہ میری امت میں سے مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے، اور ان کی تمنا یہ ہوگی کہ ان کے اہل و عیال اور مال و دولت لٹ جائے، کسی طریقے سے وہ میرا دیدار کر لیں، میری رفاقت اور میری صحبت کو حاصل کر لیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس ہستی کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔